جی بھائی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں. اعتکاف میں بیٹھنے اور نکلنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ ہاں اعتکاف میں بیٹھنے کا نکلنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ بھائی دیکھو روایتوں میں لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بیٹھ جایا کرتے تھے اعتکاف میں. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ عصر کے بعد جاتے ہیں اور مغرب سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں پھر وہیں روزہ کھولتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہی کو چلے جاتے تھے. مطلب 20واں جو روزہ ہے وہ بھی مسجد میں ہی کھولتے تھے اور روزہ رکھ کے گھر سے چلے جاتے تھے, فجر پڑھ کے وہیں بیٹھ جاتے تھے. اور آپ نے پوچھا نکلنا ہے ٹائم, نکلنا ہے تو ٹائم وہی ہے کہ جہاں جو ہے وہ شوال کا چاند دکھا تو یہ اعتکاف آپ کا ختم ہو گیا. لیکن متواتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ کوئی بھی مغرب کے بعد اپنے گھر نہیں جاتا تھا, بلکہ رات میں بھی عبادت کرتے تھے, مسجدوں میں وہیں رکتے تھے اور صبح کو کپڑے منگا لیتے تھے اور غسل کر کے وہیں سے عیدگاہ جاتے تھے اور پھر اپنے گھر جاتے تھے. لیکن یہ ہمارے ہاں اصل میں یہ روایتیں پڑھی نہیں جاتی, بتایا نہیں جاتا لوگوں کو. تو جو ایک روایت چلی ہے لیکن ٹائم وہ ختم ہو جاتا ہے شوال کا چاند دکھتے ہی. اگر کوئی اپنے گھر چلا جاتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا, لیکن زیادہ فضیلت اور زیادہ انعامات تب ملیں گے جب ہم صحابہ کے طریقے کو ڈھونڈ کے اور اس طریقے پہ چلیں گے. تو وہ جو ٹائم میں نے آپ کو بتایا کہ عیدگاہ سے پھر گھر پہ واپسی کرتے تھے. ایک سوال ہے, شیعہ لوگ نماز میں سجدے کی جگہ پتھر کا ٹکڑا کیوں رکھتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. شیعہ لوگ نماز میں سجدے کی جگہ پتھر کا ٹکڑا کیوں رکھتے ہیں؟ وہ پتھر کا ٹکڑا نہیں, مٹی کا ٹکڑا رکھتے ہیں. اصل میں ان کا کہنا یہ ہے کہ سجدہ جو ہے وہ مٹی پہ ہونا چاہیے, زمین پہ. بات کسی حد تک ان کی ٹھیک ہے. تو اگر ہم بھی یہ کام کر سکیں تو بہت بہتر ہے کہ ہم قالین کی بجائے جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ زمین پہ کریں, یا کوئی فرش ہو یا کوئی ہارڈ چیز ہو. یہ جو قالین پہ سجدے ہیں ان سے بہت زیادہ فضیلت ان سجدوں کی ہے جو شیعہ بھائی ہمارے کرتے ہیں, اور میرے نزدیک وہ زیادہ حق پہ ہیں. ایک سوال ہے, اگر محلے میں کوئی بھی نہیں بیٹھتا اعتکاف میں تو کیا پورا محلہ گنہگار ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ محلے میں کوئی نہ بیٹھے تو کیا پورا محلہ گنہگار ہوگا؟ ہاں بھائی, یہ تو علماء دین ہمارے اسی بات پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے. مطلب ایک آدمی بھی اگر بیٹھ گیا پورے محلے سے مسجد میں تو تمام اہل محلہ کا فرض ادا ہو گیا. تو اس لیے میرے نزدیک بھی مسجدوں کی رونق ہے اعتکاف. قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ مسجدوں میں اعتکاف کرو, تو اللہ کی منشا ہے کہ لوگ اعتکاف میں بیٹھیں. تو اگر سارے نہیں بیٹھ سکتے تو کم سے کم تھوڑے لوگ بیٹھیں, مطلب 1-2 لوگ تو ہر محلے میں ضرور بیٹھیں, جس سے مسجدوں کی رونق باقی رہے, اللہ کا حکم جو ہے اس کی تعمیل ہو. ایک بہن کا سوال ہے, روزے کی حالت میں حیض آنے پر روزہ ٹوٹ گیا, کیا کھانا پینا دن میں کریں یا افطار کے وقت کریں؟ اچھا, ان کا سوال یہ ہے حیض آتے ہی روزہ ٹوٹ گیا تو دن میں جیسے روزہ ٹوٹا تو کھانا پینا بند ہی رہے گا یا فوراً شروع ہو جائے گا یا افطار کے ٹائم شروع کریں؟ نہیں, آپ چھپ کے کھانا کھائیں کچھ بھی. جب آپ کا روزہ ہی نہیں رہا تو پھر اپنے اوپر شدت نہیں کرنی اور کوئی سختی نہیں کرنی, بلکہ آپ لوگوں روزہ داروں کے سامنے نہ کھائیں اور چھپ کے آپ اپنا کھا پی لیں. جب آپ کا روزہ ہی نہیں رہا تو آپ روزے سے بری ہیں, اس روزے کی آپ کو بعد میں انشاءاللہ کفارت, مطلب یہ اس کا بعد میں رکھنا پڑے گا. جب آپ رمضان سے نکل جائیں, شوال میں رکھ لیں یا کبھی بھی رکھ لیں. بیوی کے پاس روزے کی حالت میں لیٹیں, چھیڑ چھاڑ کی تو پانی خارج ہو گیا, کیا روزہ رہے گا؟ ہاں بھائی, ان کا سوال یہ ہے کہ بیوی کے پاس لیٹنے سے مان لو خارج ہو گئے تو اس سے کیا روزہ رہے گا؟ بالکل بھی نہیں رہے گا, لیکن وہ روزہ جو ہے آپ کو بعد میں دینا ہوگا. لیکن جو 60 روزوں کا معاملہ جو نبی نے بتایا ہے وہ دخول کے اوپر ہے. اگر وہ معاملہ نہیں ہوا انٹر کورس کا تو پھر آپ جو ہے 1 روزے کی قضا کریں گے, بعد میں رکھیں گے روزہ. لیکن احتیاط کریں, یہ اصل میں جب اتنی سخت باتیں اس میں ہیں تو اپنے اوپر کنٹرول کریں, اس معاملے میں دور رہیں. اگر بہت کنٹرول نہیں ہوتا تو کمرے الگ الگ کر لیں اپنے. اسی سے ملتا ہوا سوال ہو رہا ہے, کیا مشاورت کے علاوہ چھونے وغیرہ سے روزہ رہتا ہے؟ اچھا, ان کا سوال یہی ہے کہ کیا انٹر کورس کے علاوہ چھونے وغیرہ سے روزہ رہتا ہے؟ ہاں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ تو ثابت ہے بات کہ بوسہ وغیرہ لینے کا جو تھا رواج وہاں عرب میں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیتے تھے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو پھر پاس لیٹنا ہو, چھونا ہو, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن پھر بھی بہت احتیاط رکھنی چاہیے, جیسے میں بتا رہا ہوں, کیونکہ جو شہوت ہے اسی سے تو روکا گیا ہے کہ آدمی کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے.
خدا نہ خواستہ وہ آپ کے روزے خراب کر دے اور پھر 60 روزے پے در پہ رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. 30 ہی روزے نہیں رکھے جاتے لوگوں سے, تو پھر 60 روزے تو کیسے رکھیں گے. تو اس لیے بہت احتیاط کریں. اور راتیں آپ کو اللہ نے دی ہیں, قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں نے اجازت دے دی راتوں میں آپ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ. تو اس میں کیا ضرورت ہے آپ دن میں اپنی بیوی کے پاس لیٹیں. متقی اور پرہیزگار بنیں اور دن کی تمام جو لمحات ہیں انہیں عبادات میں گزاریں. چھوٹے ہوئے روزے رمضان کے بعد رکھیں یا فدیہ دیں؟ چھوٹے ہوئے روزے کس کے؟ چھوٹے ہوئے روزے رمضان کے بعد رکھیں یا فدیہ دیں. بھائی اگر آپ بیمار ہیں اور ایسی دائمی بیماری ہے کہ ڈاکٹر نے آپ کو منع کر دیا کہ کبھی آپ ٹھیک نہیں ہوں گے, کہ بے انتہا شوگر ہے یا اور پیرالائسس وغیرہ اس طرح کا کہ آپ کے لیے دوائیں بہت ضروری ہیں, پھر تو آپ کو فدیہ دینا چاہیے. لیکن اگر آپ ایسے بیمار ہیں کہ آپ بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے, آپ پریگننٹ ہیں کوئی لیڈی اور ڈیلیوری کے بعد آپ توانائی حاصل کر لیں گی, تو پھر آپ کو بعد میں روزے رکھنے کا ہی حکم ہے. قرآن یہی کہتا ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو تو روزے چھوڑ دو اور اس گنتی کو بعد میں پورا کرو. قرآن کی آیت ہے. تو اس لیے ہمیں قرآن کے حساب سے چلنا ہے. وہ روزے آپ کو بعد میں رکھنے ہیں, نہ کہ فدیہ دینا ہے. اگر آپ نے فدیہ دے بھی دیا اس کے بعد بھی اللہ نے آپ کو صحت دے دی تو وہ اشارہ قرآن یہی دیتا ہے کہ اس کے بعد بھی روزے رکھ لیا کرو. یہ فرض روزے ہیں, بڑی اہم ترین چیز ہے, ہمیں متقی بنانے کے لیے آئے. تمام امتوں پہ فرض ہوئے پہلے بھی روزے, تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تحفہ ہے, اسے بوجھ نہ سمجھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نکل کے روزے رکھیں گے اور فدیہ بھی دے دیں گے تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا. سوال یہ ہے کہ شہری میں طبیعت خراب تھی, کچھ کھا کر نماز پڑھ کر لیٹ گیا, ارادہ نہیں تھا, روزہ رکھ لیا, کیا روزہ ہو گیا یا روزے کی قضا دینی ہوگی؟ اچھا, بڑا اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ شہری میں ارادہ نہیں تھا, طبیعت خراب تھی, پھر بھی کچھ کھا پی کے لیٹ گئے اور 11 بجے 10 بجے مان لو 12 بجے آنکھ کھلی, جب اٹھے تو دیکھا طبیعت ٹھیک تھی, تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میرا روزہ ہے, کیونکہ اس کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں تھا. تو کیا روزہ ہو جائے؟ بالکل ہو جائے گا بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مسجد سے آئے اور پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے, تو جو ازواج مطہرات تھیں ہماری مائیں, ان میں سے کسی نے کہا کہ حضور نہ کھانے کو تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حضور نے ٹھیک ہے پھر ہمارا روزہ ہے. کہیں کوئی نیت نہیں تھی اس ٹائم. تو اگر یہ فرض روزے آپ کے اس طرح سے, اس میں بعد میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کا یہی روزہ گنا جائے گا جو آپ نے پورا کر لیا. اسی طرح کسی بہن کا سوال ہے کہ رمضان کے بعد روزے نہیں رکھے جاتے, تو کیا حیض آگے بڑھانے کی دوائی کھا سکتی ہے؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. یہ سوال ان کا یہ ہے کہ کوئی لیڈی یہ کہتی ہے کہ میں رمضان کے بعد روزے رکھنے میں دقت آتی ہے, تو رمضان میں اگر میں کوئی ٹیبلٹ کھا لوں جس سے ان کے حیض آگے بڑھ جائیں, روزے پورے کے پورے وہ رکھ لیں 29 یا 30, تو یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے, اور کرنا بھی چاہیے میری بہنوں کو, میری بیٹیوں کو, اور جو عورتیں ہیں ہماری امت کی, کہ یہ فرض روزے ہیں اور ان میں کوتاہی جو ہے وہ معاف نہیں ہوگی. تو جن لوگوں سے نہیں رکھے جاتے اور بعد میں دقت آتی ہے, وہ واقعی دقت آتی ہے. میں تو خود دیکھتا ہوں کہ کبھی اگر میرا کوئی بیماری کا روزہ چھوٹ گیا تو بہت مشکل ہوتی ہے رکھنا. الحمدللہ رکھ تو لیتے ہیں لیکن کئی بار مشکل آتی ہے. تو پھر اگر وہ یہ محسوس کریں تو بالکل ایسی کوئی ٹیبلٹ کھا لیں اور روزے کو ٹال دیں اپنے اسے حیض کو, اور روزے رکھیں اپنے. ایک صاحب ہے, ان کو شوگر ہے, وہ ایک روزہ رکھتے ہیں ایک چھوڑتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ, کسی کو زیادہ شوگر ہے وہ ایک روزہ رکھتے ہیں ایک چھوڑتے ہیں طاقت کے لیے, ایک رکھ لیتے ہیں پھر ایک چھوڑ دیتے ہیں طاقت آ جائے پھر اگلا رکھ لیتے ہیں. بھائی یہ تو اپنے اوپر مصیبت ڈالنے والی بات ہے. اللہ راضی نہیں ہوتا ایسے لوگوں سے. قرآن میں اللہ نے جب چھوٹ دے دیا آپ کو کہ آپ روزے چھوڑ دیں اور بعد میں گنتی پوری کر لیں, نہیں تو فدیہ دے دیں. آپ جیسے آدمی پہ تو روزے فرض ہیں ہی نہیں, جسے اتنی شوگر ہو کہ اتنی اس کی کمزوری آ جاتی ہے کہ اسے روزہ چھوڑنا پڑے. تو جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر آپ جو چھوڑ رہے ہیں اس کی بھی آپ کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ روزہ چھوڑ ہی دیں, جو ہے ان کے فدیہ دے دیں, کیونکہ اللہ نے ایسی بیماری آپ کو دی. آپ کے اس عمل سے اللہ زیادہ خوش ہوگا. اللہ خوش کہاں سے ہوتا ہے کہ جب اللہ کے حکم ہم مانیں. اللہ نے قرآن میں تو کہا تم روزہ چھوڑ دو, آپ زیادہ ہوشیار بن رہے ہیں کہ میں تو رکھوں گا, تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے ایسی بات سے کہ میں نے جو رخصت دی اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھانا اللہ کی منشا کو پورا کرنا ہے. اچھا, جمعہ کی نماز جامع مسجد میں پڑھنی ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ, جمعے کی نماز جامع مسجد میں پڑھنی ضروری ہے. بھائی بالکل اس ٹائم تو یہی بات تھی, اور اب بھی جن لوگوں سے وہ جامع مسجد میں پڑھیں, لیکن کیونکہ تعداد اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے اور ملک کے حالات آپ کو پتہ ہیں, اگر سب لوگ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم جامع مسجد میں نماز پڑھیں گے تو آپ یقین کریں کئی کلومیٹر تک لمبی لائنیں ہوں گی باہر سڑکوں پہ, اور پھر وہی جھگڑے فساد سے تو بہت بہتر یہ ہے کہ اپنے علاقے کی مسجدوں میں نماز پڑھیں. اور یا پھر اس طرح کا معاملہ ہو جائے, مان لو جمعہ مسجد ہے آپ کی, آپ اس میں 4 یا 5 نمازیں کرایا کریں.
ہر 15 منٹ کے بعد نماز، ہر 15 منٹ کے بعد نماز، انشاءاللہ پورا شہر جامع مسجد میں پڑھ لے. لیکن یہاں براڈ مائنڈیڈ لوگ نہیں ہیں، دین کو سمجھتے ہی نہیں کہ دین ہے کیا، اللہ کی منشا کیا ہے. تو جمعے کا بھی جو عید کا دن ہے اس کی ویلیو ہی نہیں پتہ. یہ ہفتہ واری اجتماع ہے ہمارا، تمام علاقے کے لوگ، آس پاس کے گاؤں دیہات کے لوگ اکٹھے ہوں اور وہاں ہماری نظر ان کے حالات حاضر کہ آج کل ان کی کیا حالات ہیں، کس طرح سے زندگی گزر رہی. تو وہ کلچر دیکھنا ایک دوسرے کا، وہ مقصد ہی فوت ہو گیا. اب تو کھٹاپٹ بھاگے، دکانوں پہ کپڑا ڈال کے دکان بند کر کے نماز پڑھی اور فوراً ہی مسجد سے بھاگے. یہ جمعے کا مقصد نہیں تھا. جمعے کو تو اللہ نے یہ کہا کہ اپنے کاروبار چھوڑ دو، اذان ہوتے ہی دوڑو مسجدوں کی طرف عبادت کے لیے، اور جب جمعہ ہو چکے تو اس کے بعد پھر اپنا فضل تلاش کرو، زمین میں پھیل جاؤ. کسی صاحب نے آج سوال کرا کہ خیر کے کاموں میں یہ 2 کام زیادہ کرنے چاہیے، ایک تو محلہ کلینکوں اور ایک تعلیم جو ہمارے عوام میں ہونی چاہیے سبھی لوگوں کو. تو اس میں کس طرح سے کرا جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ محلہ کلینک ہو اور تعلیم ہو، اس کا کیسے کریں؟ بھائی ان صاحب سے کہو آپ اپنے محلے میں شروع کر دیں، جو ہم سے تعاون چاہیے میں بالکل تیار ہوں، لیکن وہ اس چکر میں نہ ہو کہ ہر محلے میں ہوں. آپ ایک سے شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پورا کارواں بنا دے گا. تو یہ تو بہت مشہور شعر ہے، وہ کون سا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. تو وہ ایک آدمی شروع کر دے اور میں اس کے ساتھ ہوں، کم سے کم میں تو ہوں ہی، میں مطلب میرے ساتھی بھی جسے میں کہوں گا انشاءاللہ وہ ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو آپ میری طرف سے انہیں میسیج دے دیں کہ وہ بالکل شروع کر دیں، جو ان کی حیثیت ہو اس حساب سے وہ ہم سے ہی ملیں. انشاءاللہ ہم بالکل تیار ہیں. فلاحی کوئی کام ہو ہمارے شہر کا، میں ہر وقت ہر ایک کے لیے تیار ہوں جو میرے سے بن پڑے گا. بس مجھے لگنا چاہیے کہ رسول اللہ کی سنت پہ ہے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم نے جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ طاق راتیں شروع ہو گئی، یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اگر یہی طاق رات میں آج شب قدر ہے تو اللہ ہمارا حصہ بھی اس میں ڈال دے. اللہ ہماری مغفرت کے لیے اسے چن لے. یا اللہ پاک ہمیں بھی اپنی مغفرت کے لیے زیادہ زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ آگ سے نجات کا عشرہ شروع ہو چکا. اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگ سے نجات مانگنا کرتے تھے. یا اللہ ہم بھی تیرے سے پناہ مانگ رہے ہیں آگ سے. یا اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پاک جو بھی ہمارے ایسے عمل ہوں کہ ہم دوزخیوں والے کام کر چکے ہوں، یا اللہ انہیں درگزر فرما اور ہمیں معاف فرما دے، اور آگے ہمیں ایسے کاموں سے بچا لے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دی، اس درجے بلند فرما. یا اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. قرآن میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں دین پہ چلنا آسان فرما. ایمان والی آسان زندگی، ایمان والی آسان موت عطا فرما. حضور کی حد درجے کی محبت عطا فرما. حضور کی خوابوں میں زیارت نصیب فرما. امت کا درد ہمارے دلوں میں پیوست فرما. یا اللہ پاک جس طرح حضور کو امت کی محبت تھی، ہمارا بھی اس میں حصہ ڈال دے. یا اللہ ہم بھی لوگوں کے زیادہ کام آ سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیہ وسلم.